اور آپ شیخ الاسلام کے نام سے جانتے ہیں. جب استاذ ایسا ہے تو شاگرد کیسا ہوگا؟ جب استاذ ایسا ہے تو شاگرد اور دو ہاتھ آگے ہوگا. جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں اور اپنے استاذ کو دیکھتے ہیں، اپنے استاذ کے جذبے کو دیکھتے ہیں، اپنے استاذ کی قربانی کو دیکھتے ہیں، اپنے استاذ کی مصیبتوں کو دیکھتے ہیں، مالٹا کی جیل سے جیسے ہی آتے ہیں آ کر کے سب سے پہلے اعلان کرتے ہیں اور لوگوں سن لو، انگریز کی حکومت میں اس کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور جتنے پروڈکٹ اس انگریز نے تیار کیے ہیں ان کو استعمال کرنا حرام ہے. یہ تمام کے تمام فتوے کوئی اور نہیں، حسین احمد دے رہا ہے. ذرا کان کھول کر کے سن لینا. جیسے یہ فتوے دیے گئے تو مولانا حسین کو بھی گرفتار کر کے لاہور کی جیل کے اندر لے جایا گیا، اور لے جا کر کے انگریز جج نے کہا اے حسین، ہم نے سنا ہے کہ تو نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اس کے سامان کو استعمال کرنا حرام ہے، اور اس کا ساتھ دینا حرام اور ناجائز ہے. کیا تو نے یہ کہا ہے؟ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں اے کوڑی چمڑی والے، تو کیا کہتا ہے؟ کہا ہے تیری اس عدالت میں کھڑا ہو کر کے کہتا ہوں ہاں تیرے سامان کو استعمال کرنا حرام ہے، ہاں تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. تو کہنے کی بات کر رہا ہے کہ تو نے کہا ہے، کہا نہیں، یہی کھڑا ہو کر کے کہتا ہوں کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام. نظام کون بدلنے کے لیے اس تاریخی سرزمین کا سفر کرتے ہیں جس نے کھلی فضا میں مجھے اور آپ کو بیٹھنے کا یہ موقع عنایت کیا ہے. میری مراد ہے ملک ہندوستان کی وہ تاریخی سرزمین جسے شہر میرٹھ کے نام سے جانا جاتا ہے. وہاں کا ایک نمائندہ جو آسمان خطابت کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، جسے ہم اور آپ بڑے ہی ادب اور احترام سے حضرت اقدس مفتی خالد صاحب کے نام سے جانتی ہے. آئیے استقبال کرتے ہیں کہ لبوں پہ اپنے دعائیں سجائے بیٹھا ہے، لبوں پہ اپنے دعائیں سجائے بیٹھا ہے، وفا کی راہ میں خود کو مٹائے بیٹھا ہے، اور لگا سکا نہ کوئی اس کے قد کا اندازہ. یہ آسماں ہے مگر سر کو جھکائے بیٹھا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مفتی صاحب منبر نور پر تشریف لا چکے ہیں. آپ جو ساتھی پیچھے کھڑے ہیں یا باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے وہ براہ کرم تشریف لائیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے،
کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، کمال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں بر آئی، رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں بر آئی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمعیں روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت کچھ جھنجھلائے، شیطان نے ہزاروں بل کھائے، اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں تاکہ اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں میرے اور آپ کے اوپر نازل ہو جائیں۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اس گلشن کے روح رواں حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالصمد صاحب قاسمی دامہ ظلہم العالیہ، جو ہم تمام کے تمام چھوٹے بچوں کی اپنی دست شفقت سے اور مشفقانہ اور مربیانہ نصیحتوں سے اکثر سرپرستی فرماتے رہتے ہیں، اسٹیج پر رونق افروز ہیں، ہم سب کے لیے باعث سند ہیں۔ میرے بھائی اور بھی حضرت اقدس حضرت مولانا فیروز احمد صاحب قاسمی رفیق محترم، حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب قاسمی دامہ ظلہم العالیہ، اور حضرت والا کے لخت جگر کہ جن کی محبتوں نے مجھے یہاں اور آپ کو یکجا کیا، حضرت اقدس حضرت قاری رضوان صاحب دامہ ظلہم العالیہ۔ ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب کی ایک ایما پر اور ان کی آواز پر یہ بڑے بڑے قرائے اعظام اور اسی طریقے سے بڑے بڑے نعت خواں میری اور آپ کی نظروں کے سامنے یقیناً یہ کسی کرامات سے کم نہیں، ورنہ یہ تمام کے تمام قرہ اور یہ تمام کے تمام شعراء اپنے وقت کے آفتاب و مہتاب ہیں کہ جن کا وقت نکلنا اور مجھے اور آپ کو ان کا وقت ملنا یقیناً بڑا مشکل۔ یہ قاری رضوان کی محنتیں اور محبتیں کہ تمام کے تمام شعراء اور قرہ ہمارے اس کمزور سے گاؤں میں جمع ہیں۔ دعا کریں اللہ مدرسے کو اور مدرسے کے روح رواں کو اور آپ تمام کو اور آنے والے مہمانوں کو اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
اور اس گلشن کو ہمیشہ کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ میرے بھائی، ابھی جب حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ اپنی نصیحتوں سے مجھے اور آپ کو نواز رہے تھے اور آپ کو آواز لگا رہے تھے کہ او لوگوں، یہ پروگرام سجایا گیا آپ کے لیے، علماء کو بلایا آپ کے لیے، جہاں بینر لگا ہوا ہے کہ یہ محفل حمد و نعت ہے، یہاں پر شعراء کی نعتیں بھی ہیں اور یہاں پر قراء کی قراتیں بھی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتلایا کہ ہم نے ایک بچے اور کمزور طالب علم کو بلایا ہے، وہ کوئی اور نہیں، میرا نام ان کی زبان مبارک پر آیا، ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کا موضوع سخن یہ رہے گا، ان کی گفتگو کا انداز یہ رہے گا، ان کے کلام کا رخ یہ رہے گا۔ لہذا میں نے تبھی سے اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھانے کی کوشش کی کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جہاں یہ بینر محفل و حمد و نعت کا ہے اور قرات کا ہے، یہاں پر ایک اور جوڑ لیا جائے، یہ جشن یوم آزادی کا بھی ہے، یہاں پر میں اور آپ ایک اور تعلق سے جمع ہوئے، اس ملک کی سرزمین کو آزاد کرانے کے بعد جو دن مجھے اور آپ کو ملا، جس کو میں اور آپ 15 اگست کے نام سے جانتے ہیں، لہذا اس میں آؤ اپنے بڑوں کو یاد کریں، آؤ اپنے علماء کو یاد کریں، آؤ ان اللہ کے دیوانے اور پروانوں کو یاد کریں کہ جن کی قربانیاں اس زمین کے نیچے بچھی ہوئی ہیں، یہاں کی اینٹوں کے نیچے بچھی ہوئی ہیں، جس کو کسی عالم نے کیا خوب کہا، ارے کنہیں بلاتے ہو اور کنہیں یاد کرتے ہو، ارے اتنا غیروں کا پسینہ بھی نہیں ہے جتنا اپنوں کا خون بچھا ہوا ہے، جتنا اپنوں کی لاشیں بچھی ہوئی ہیں، کیوں ان کو یاد نہیں کیا جاتا؟ یہاں تک کہ اسکولوں میں چلے جائیں، کالجز میں چلے جائیں، بڑے بڑے فنکشنوں میں چلے جائیں، صرف 2-4 نام رٹے رٹائے ہیں، ان کو یاد کر لیا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے علماء کا نام فہرست میں نہیں ہے، ہمارے قربانی دینے والے اکثر علماء کا نام فہرست سے ہٹا دیا گیا، ورنہ اگر دیکھو یہ آزادی کوئی مذاق نہیں تھا، یہ آزادی کی سانسیں لینا یہ کوئی مذاق نہیں تھا۔ جانتے ہو کتنے دن یہاں پر انگریز تسلط جمع کر کے گیا ہے، کتنے دن یہاں مجھے اور آپ کو غلام بنا کر کے گیا ہے؟ علماء بتلائیں گے 1 یا 2 دن نہیں، 2 یا 4 سال نہیں، بلکہ پورے 200 سال مجھے اور آپ کو وہ غلام بنا کر کے گیا ہے۔ کیا ان کو یہاں سے بھگانا صرف 1 یا 2 انسانوں کا کام تھا، 1 یا 2 جماعتوں کا کام تھا؟ او اللہ کے بندو، آؤ علماء سے معلوم کرو، یہ علماء مجھے بتلائیں گے کہ علماء کی نسلیں فصلوں کی طرح کاٹ دی گئی، تب جا کر کے مجھے یہ آپ کو آزادی نصیب ہوئی۔ میرے بھائی، میں گفتگو کرنے چلا اور اگر کسی کو بات کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہوں تو صرف وہ 1857 سے آگے کی بات کرتا ہے، یہاں سے لے کر کے آگے کی قربانی کی بات کرتا ہے، حالانکہ 1857 سے پہلے تقریباً 100 سال پہلے او اللہ کے بندو تنہ تنہا مسلمان ان کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوا تھا، تنہ تنہا اللہ کے نیک بندے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنی قوم اور قرآن اور اسی طرح شریعت کی حفاظت کے لیے تنہ تنہا انگریز کا مقابلہ کر رہے تھے۔ آؤ تمہیں لے کر کے چلو، تو پہلا قدم اس انگریز نے زمین پر رکھا ہے، یہ علماء تمہیں بتلائیں گے۔ سب سے پہلا قدم ممبئی کے ساحلی کنارے پر اور کالی کٹ کی سرزمین پر 1499 کے اندر یہ انگریز اپنا قدم یہاں پر رکھ چکا تھا اور ممبئی کے ساحلی کنارے پر 30,000 پاؤنڈ جمع کر کے اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی تھی اور وقت کے بادشاہ کو لالچ دیا گیا تھا، اے وقت کے بادشاہ ہم یہاں پر تجارت کریں گے، اس ملک کو طاقتور بنائیں گے، اس ملک کو تجارت کے ذریعے سے آباد کریں گے۔ حالانکہ اس وقت میں علماء فرماتے ہیں ہمارے ملک کو طاقتور بننے کی ضرورت نہ تھی، ارے یہ ہمارا ملک اس وقت میں سونے کی چڑیا کہلاتا ہے، اس وقت میں یہاں کی زمین آج سونا اگلتی ہے، اس وقت میں یہاں کی دیواروں پر ہیرے اور جواہرات جکڑے ہوئے ہیں، ارے تو اس کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے۔ یہاں کی سرزمین سونا اگلتی ہے، یہاں کی زمین ہر نعمت اگلتی ہے۔ اگر لال قلعے کی دیواروں کو دیکھو تو ہیرے اور جواہرات جمے ہوئے ہیں، اگر قطب مینار کی دیواروں کو دیکھو، اگر قطب مینار کی بلندیوں کو دیکھو تو وہاں
یہاں کی زمین بھی سونا اگلتی ہے اور یہاں کی دیواریں بھی ہیروں سے جڑی ہوئی ہیں، اس کو کیوں نہ اپنے قبضے میں کیا جائے؟ لہذا اس نے 1499 کے اندر اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھتا ہے۔ میں مختصر گفتگو کروں گا کیونکہ میرے پاس شعراء کرام کی لمبی فہرست ہے اور قراء اعظام کی لمبی فہرست ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو زیادہ طوالت نہیں دوں گا بلکہ مختصر گفتگو کروں گا انشاءاللہ العظیم۔ تو میں 1857 سے پہلے کی گفتگو کرنے چلا، اور چلیے 1757 میں جو 1857 سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہو، انگریز دیکھتا ہے بنگال کی سرزمین پر، ارے اس بنگال کی سرزمین بڑی زرخیز ہے، وہاں کی زمین بڑا سونا اگلتی ہے، وہاں کے لوگ بڑے خوشحال کہلاتے ہیں، لہذا چلو اس زمین کو سب سے پہلے اپنے قبضے میں لینا شروع کرو۔ لیکن جیسے بنگال کی سرزمین پر جانے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پر 22 سالہ نوجوان ہے جس کو میں اور آپ آج سے نواب سراج الدولہ کے نام سے یاد رکھیں گے۔ یہ اللہ کا نیک بندہ 22 سال کا نوجوان ہے جس کے سر پر ابھی اقتدار کا تاج سجایا گیا ہے۔ انگریز مسترب کرتا ہے کہ اگر اس نواب سراج الدولہ کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو یہ پوری بنگال کی سرزمین ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، لہذا مقابلے کے لیے چلتا ہے۔ ادھر سے نواب سراج الدولہ تقریباً 50,000 فورس کو لے کر کے چلتا ہے اور انگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ پلاسی کے میدانوں میں یہ میدان سجا دیا گیا، لہذا یہ نواب سراج الدولہ انگریز کے مقابلے کے لیے نکلتا ہے، اور تاریخ کہہ رہی تھی کہ رب کعبہ کی قسم آج نواب سراج الدولہ انگریز کی نسلوں کو مٹا کر کے رکھ دے گا، کیونکہ 50,000 کی فورس کوئی کم فورس نہیں ہوا کرتی، لیکن انگریز میدان سے زیادہ لالچ کا شکار زیادہ ہوتا ہے، لالچ لیتا بھی ہے لالچ دیتا بھی ہے۔ اس نے نواب کا مقابلہ تو نہیں کیا بلکہ نواب کا جو وزیر ہے جس کو میں اور آپ میر جعفر کے نام سے جانتے ہیں، اس کو جا کر کے لالچ دیتا ہے اور کہتا ہے اگر تو اس نواب سراج الدولہ کو ہمارے ہاتھوں سے قتل کرا دے تو بنگال کا حکمراں تجھے بنا دیا جائے گا۔ لہذا اس مٹی کی جہاں بہت ساری خاصیتیں ہیں، میں ایک اپنی دردی کی گفتگو آپ سے کرنے چلا ہوں، کڑوی لگے تو میرے بھائی اپنے اندر جھانکنا کہ واقعی میں یہ کمی ہے اس مٹی کے اندر۔ جہاں اس مٹی کی بڑی خاصیتیں ہیں، جہاں یہاں کی زمین بڑے سونے اگلتی ہے، لیکن اس کی ایک کمی یہ بھی ہے کہ ذرا سے سکوں میں بک جاتی ہے، یہ ذرا سے سکوں میں اپنے ایمان کا سودا کر لیتی ہے، یہ ذرا سے سکوں میں اپنوں کا خون کرا دیتی ہے، یہ ذرا سے سکوں میں اپنے کو ناکامی کی طرف دھکلوا دیتی ہے۔ یہ اس مٹی کی خاصیت بھی ہے، یہاں تک کہ سگا بھائی اپنے بھائی کا خیال نہیں کر پاتا، یہاں تک کہ کبھی کبھی لالچ بھی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اپنے باپ تک کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اپنے سگے بھائیوں کو دھکا دے کر کے خود کامیابی کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ میں کہنے یہ چلا جہاں اس مٹی کی بڑی خاصیت ہے، اس مٹی کی ایک کمی یہ ہے کہ ذرا سے ٹکڑے اگر پھینک دیے جائیں تو فوراً یہ سودے پر آ جاتا ہے۔ نواب سراج الدولہ کے ساتھ یہی ہوا، اور میر جعفر نے یہ لالچ لے کر کے نواب سراج الدولہ کو پلاسی کے میدانوں میں جامع شہادت دلا دیا، اور وہ بیچارہ موت کی نیند سو گیا۔ لہذا الغرض نواب سراج الدولہ کے بعد میر جعفر کچھ دنوں کے لیے حکمراں بنا دیا گیا، لیکن غدار کی عمر زیادہ نہیں ہوا کرتی۔ غدار روشن خواب لے کر کے تو آتا ہے لیکن وہ کبھی تعبیر نہیں ہوتے، وہ کبھی مکمل نہیں ہوتے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میر جعفر کو بھی ہٹا دیا گیا، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت کر دیا گیا۔ اے اللہ کے نیک بندو، میں تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا۔ جب یہ بنگال کی سرزمین انگریزوں کے ہاتھوں میں چلی گئی، یہ اڑیسہ کی سرزمین انگریزوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی، اب انگریز نے ہندوستان کی زمین پر بھی نظر گھمائی، کون ہے جو ہماری طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے، کون ہے جو ہمارے سامنے چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ تو اس کی نظر دکن کی طرف پڑتی ہے، اس کی نظر حیدرآباد کی طرف پڑتی ہے، اس کی نظر تمل کی طرف پڑتی ہے۔ وہاں پر ایک اللہ کا شیر ہے جس کو میں اور آپ فتح علی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ کس کے نام سے جانتے ہیں؟ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت میں اگر کسی سے انگریزی حکومت گھبرائی ہوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ
सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने 3 जंग अंग्रेज के खिलाफ लड़ चुके हैं और तीनों की तीनों कामयाबियों की पहुंची हैं। लिहाजा अंग्रेज की नींदें हराम है कि अगर ये सुल्तान टीपू हमारे रास्ते में रहा तो हम कभी इस मुल्क में कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा इसको किसी तरीके से रास्ते से हटाया जाए, और ये रास्ते से हटने वाला नहीं है। इसको लालच दे दिया गया, लेकिन लालच कबूल करने वाला नहीं है। इसको जमीन का लालच दे दिया गया, इसको जायदादों का लालच दे दिया गया, इसको हीरे और जवाहरातों का लालच दे दिया गया, लेकिन ये किसी लालच में आने वाला नहीं है। और इसकी तलवार जब वार करती है तो कई कई जहन्नमियों को जहन्नम हासिल करती है। लिहाजा इसको किसी तरीके से रोका जाए। अगर ये लालच से न रोके, अगर ये लालच से न रोके, अगर ये इक़्तिदार के लालच को कबूल न करे, तो फिर वही हाल किया जाए जो सिराजुद्दौला के साथ किया है। लिहाजा इसके भी वजीर को पकड़ा जाए, जिसको मीर सादिक के नाम से जानते हैं, इसको भी लालच दिया जाए। चुनांचे इसी तरह लालच दिया गया। यहाँ की मिट्टी ने सुल्तान का भी एक मुआयना और उसका भी सौदा कर लिया। अलगर्ज ये हुआ कि श्रीरंगपट्टनम के अंदर मेरा भाई, ये मेरा अल्लाह का शेर, जिसको मैं और आप सुल्तान टीपू के नाम से जानते हैं, अंग्रेज के खिलाफ हथियार नहीं डालते बल्कि मुकाबला करते हुए इस दुनिया से ये कहते हुए जाते हैं, जब अंग्रेज ने कहा था कि तुझे लालच दिया गया लेकिन तूने कबूल न किया गया, तुझे इक़्तिदार थाली में पेश किया गया लेकिन तूने कबूल न किया। क्या कहा था हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने? और वो नौजवान नस्ल जरा उनका जुमला याद रखना, क्या कहा था कि गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। मैं गीदड़ की तरह जिंदगी नहीं गुजारूंगा, मैं शेर की तरह तेरा मुकाबला करके एक ही दिन में अपने वतन के लिए, दीन के लिए और शरीयत के लिए, कौम के लिए मर मिट करके इस दुनिया से चला जाऊंगा। कौन है जुमला कहने वाला? हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। अगर वक्त होता तो और गुफ्तगू लंबी करता। आज जब हजरत टीपू सुल्तान इस दुनिया से रुखसत हुए, अंग्रेज को यकीन नहीं हो रहा था कि चला गया। कभी लात मारता है, कभी उनको देखता है कहीं उठ करके फिर मुकाबला न करने लगे। लिहाजा जब देख लिया कि दुनिया से रुखसत हो चुका है, तो जनरल हारिस ने खड़े होकर के कहा था, और लोगों कान खोल करके सुन लो, जो सबसे बड़ी चट्टान हमारे रास्ते की थी वो आज हमारे से हट गई। आज से हिंदुस्तान हमारा है, आज से हम इसके मालिक हैं, क्योंकि आज हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हजरत टीपू सुल्तान दुनिया से रुखसत हो गए हैं। क्या बात करते हो? ये मैं तमाम की तमाम गुफ्तगू 1857 से पहले की करने चला। अब जरा दिल्ली की तरफ आइए, दिल्ली की सरजमीन पर आइए। यहाँ पर एक इल्मी घराना मौजूद है, यहाँ पर एक अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं, जिनको मैं और आप हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के नाम से जानते हैं। वो इन चीजों को समझते हैं कि अंग्रेज रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तान की सरजमीन की तरफ आ रहा है और इसको गुलाम बना रहा है। लिहाजा इन्होंने तमाम का तमाम लिटरेचर तैयार किया, लेकिन उम्र मुकम्मल हो गई, इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब उनके लफ्ज़े जिगर हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया था और कहा था, ऐ हिंदुस्तान के लोगों सुन लो, ये अंग्रेज मेरी और आपकी तरफ गुलामी की जंजीरें लेकर के आ रहा है, और अगर हमने ध्यान न दिया तो मैं और आप तमाम के तमाम गुलाम बन जाएंगे। और ऐलान कर दिया था, कान खोल करके सुन लो, ये मुल्क अब दारुल अमन नहीं रहा है, ये मुल्क दारुल हरब हो चुका है, ये मुल्क लड़ाई का मैदान हो चुका है, ये मुल्क जिहाद का मैदान हो चुका है। और मेरा फतवा ये है कि दारुल अमन नहीं बल्कि दारुल हरब है। और दारुल हरब का मसला ये है कि तमाम के तमाम इंसान, हाँ चाहे हिंदू हो या मुसलमान, तमाम के तमाम अपने घरों से बाहर निकले, अपनी मसनदों को छोड़े, अपनी खेती खलियानों को छोड़े, अपने कारोबार को छोड़े और अपने बदन पर हथियारों को सजाएं और मैदान मुकाबले के अंदर आ जाएं। और इस अंग्रेज को जितनी ताकत से हो सके इस अंग्रेज को इस जमीन से भगा दिया जाए। ये सबसे पहले आवाज लगाने वाले कोई और नहीं, हजरत
شاہ عبدال عزیز رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کر دینا۔ میرے بھائی یہ سب سے پہلا فتویٰ چلا ہے، اور خالی فتویٰ نہیں دیا بلکہ اپنے مریدوں کو بلاتے ہیں، جن میں سر فہرست حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان کو یہ عملی جامہ پہنانے کے لیے حضرت ایک رقبہ بناتے ہیں، ایک قافلہ تیار کرتے ہیں کہ تمہیں ہندوستان کی سرزمین میں گھومنا ہے اور وہاں کے نوجوانوں کو جہاد کے لیے تیار کرنا ہے، انگریز سے مقابلے کے لیے تیار کرنا ہے۔ لہذا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ دہلی کی سرزمین سے سفر شروع کرتے ہیں اور تمام کے تمام ملک میں گھوم کر کے نوجوانوں کو تیار کرتے ہیں، انہیں جہاد کی ٹریننگ دیتے ہیں، انہیں جہاد کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، میں اور مختصر کرنے چلا کہ جب یہ نوجوان تیار ہو جاتے ہیں تو ان کو اکٹھا کر کے سب سے پہلے پنجاب کی سرزمین پر لے کر کے چلتے ہیں، اور پنجاب کی سرزمین پر لے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر انگریز نہیں بلکہ ایک اپنا سکھ نام کا، جس کو میں اور آپ رنجیت سنگھ کے نام سے یاد رکھ سکتے ہیں، وہ انگریزوں کے بہکائے میں آ کر مسلمانوں پر ظلم و تشدد کر رہا تھا۔ حضرت نے سب سے پہلا ہدف اسی کو بنایا کہ ہر چیز میں کامیاب ہونے کے لیے پہلے یا تو اپنوں کو ساتھ کرنا پڑتا ہے، یا اپنوں کو اگر وہ ساتھ نہ دیں تو انہیں راستے سے ہٹانا بھی پڑتا ہے۔ لہذا میرے بھائی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ہم پنجاب کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، پشاور پر قبضہ کر لیتے ہیں، چھوٹی بڑی جنگیں سامنے آتی ہیں، ان جنگوں میں کامیابی حاصل کر کے پشاور کی سرزمین پر اپنا قبضہ جما لیتے ہیں اور وہاں پر خلافت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ رنجیت سنگھ کو جب یہ معلوم ہوتا ہے تو ایک پرچہ خط لکھ کر کے بھیجتا ہے اور کہتا ہے اے احمد، ہم جانتے ہیں کہ تم نے پشاور کے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ اٹک سے پرے کی زمین تمہاری ہے، اٹک سے دوسری طرف کی زمین میری ہے، تم بھی اپنی آرام سے حکومت کرو، میں بھی اپنی آرام سے حکومت کرو۔ کیا کہا تھا حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے؟ اے رنجیت سنگھ کان کھول کر کے سن لے، میں یہاں حکومت کرنے کے لیے نہیں آیا، اللہ کی قسم جب تک احمد شہید کے بدن میں ذرا سی بھی جان ہے اس تمام زمین کو اللہ اور قرآن کے نظام کے مطابق چلاؤں گا۔ میں حکومت کے لیے نہیں آیا، میں انگریز سے مقابلے کے لیے آیا۔ لہذا رنجیت سنگھ کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، معلوم کیا کس وقت میں ان کے آرام کا وقت ہے، تہجد کے وقت جب یہ اللہ کے نیک بندے سوئے ہوئے ہیں، یہ دھوکے سے آ کر کے حملہ کرتا ہے۔ حملہ اتنا سخت تھا کہ ان کو ٹھہرنے اور سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ مختصر یہ کہ بالا کوٹ کی سرزمین پر 1830 یا 31 میں حضرت سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید جامع شہادت نوش فرما کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کہاں تک سناؤں اپنے ان علماء کی داستان، کہاں تک سناؤں اللہ کے بندو جن علماء کو میں اور آپ اپنے دلوں میں جگہ نہیں دیتے، کہاں تک ان کی گفتگو سناؤں اور ذرا سنتے چلے جاؤ۔ جب چاروں طرف سے کچھ نظر نہیں آیا تو پھر الغرض مختصر یہ کہ پھر میرے اور آپ کے اللہ کے نیک بندے تھانہ بھون کی سرزمین پر جمع ہوتے ہیں، وہاں پر ایک مشورہ اور میٹنگ بلائی جاتی ہے۔ اس مشورہ اور میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ انگریز کا مقابلہ کس طریقے سے کیا جائے، انگریز کو راستے سے کس طریقے سے ہٹایا جائے۔ چنانچہ اس طریقے کا مشورہ ہوا، تھانہ بھون کی سرزمین پر علماء اکٹھے ہوتے ہیں، تقریباً 474 علماء اس سرزمین پر اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ پہلے خلافت قائم کی جائے، اپنا امیر المؤمنین تیار کیا جائے۔ سب کی رائے اور مشورہ یہ طے ہو گیا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا جائے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ کون؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ارے جو خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی ضربے لگاتا ہے، جو خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ کی ضربے لگا کر لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کو صاف کر کے ان میں اللہ کی محبت کو بھرتا ہے۔ لیکن جب بات قوم کی آئی، جب بات دین کی آئی اور جب بات ملک کی آئی تو انہوں نے اپنی خانقاہ کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے تھانہ بھون کی سرزمین پر اپنے لوگوں سے خلافت کا اعلان کر دیا جاتا
तैयार है, कौन सबसे पहले बैत करेगा? हजरत अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, पहले हाथ बढ़ा करके बैत करने वाले हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही हैं। हाँ, दूसरा हाथ बढ़ाने वाले हजरत मौलाना कासिम नानोतवी हैं। तीसरा हाथ बढ़ाने वाले हजरत हाफिज सामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, ये अल्लाह के बंदे आगे बढ़कर हजरत के हाथ पर बैत लेते हैं, फिर तमाम के तमाम उलमा बैत लेते हैं। और बैत लेने की मकसद क्या है? सोना नहीं, खाना नहीं, बल्कि मकसद ये था युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक्तुलून वयुक्तलून, कि अल्लाह के रास्ते में क़िताल किया जाएगा, या तो कत्ल करके आएंगे या जामे शहादत पी करके आएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। ये जामे शहादत नौश करके आएंगे। किसी ने बीच में से खड़े होकर के कहा, अरे क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अंग्रेज का मुकाबला करते हो, बड़ी ताकत में है, बड़ी कुव्वत और हथियारों के साथ है, और तुम्हारी तादाद भी कम है। उस वक्त हजरत मौलाना कासिम नानोतवी को जलाल आया था और खड़े होकर के फरमाया था, ओ लोगों, क्या हमारी तादाद गाजियाने बदर से भी कम है? क्या हमारी तादाद 313 से भी कम है? अगर उनसे कम नहीं है फिर क्यों घबराते हो? अगर अल्लाह की मदद उनके साथ है तो क्या अल्लाह की मदद हमारे साथ नहीं आ सकती? क्यों घबराने की कोशिश करते हो? जरा चलो तो सही, अल्लाह की मदद तुम्हारा इंतजार कर रही है। थाना की सरजमीन पर, थाना भवन में ये खिलाफत का ऐलान कर दिया गया। उसी वक्त में जब अंग्रेज को मालूम हुआ कि ये उलमा एक जगह इकट्ठा होकर के इस तरीके से तदबीरें कर रहे हैं, लिहाजा उसने एक तोपखाना सहारनपुर की सरजमीन से शामली के लिए भेजा ताकि इन उलमा का मुकाबला किया जाए। वो सहारनपुर की सरजमीन से तोपखाना लाया जा रहा है। मौलाना रशीद को आकर के किसी ने खबर दी, हजरत तोपखाना लाया जा रहा है। हजरत सीधे खलीफतुल मुमिनीन की खिदमत में पहुंचते हैं और जाकर के अर्ज करते हैं, हजरत अंग्रेज हमारे खिलाफ तोपखाना लेकर के आ रहा है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं उस तोपखाने को अपने कब्जे में करने की कोशिश करूंगा। हजरत हाजी साहब इजाजत देते हैं। मौलाना रशीद अहमद गंगोही 40-50 लोगों को लेकर जो सहारनपुर से शामली की तरफ रास्ता आता है, वहीं बीच में एक बाग पड़ता है। हजरत अपने साथियों को लेकर के छुप जाते हैं और छुप करके कहते हैं, जब अंग्रेज यहाँ से तोपखाना लेकर के गुजरे तो तुम एक साथ फायर कर देना। चुनांचे हजरत लेकर के छुप गए। अंग्रेज जैसे वहां से गुजरा, हजरत ने कहा कि फायर खोल दिया जाए। चुनांचे जैसे फायर किया गया, अंग्रेज की नींद हराम हो गई। अरे यहाँ पर न जाने कितने लोग छिपे हुए हैं, अपनी जान बचा करके दौड़ जाओ। अंग्रेज दौड़ गया। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही अरे उस तोपखाने को पकड़ते हैं और पकड़ करके घसीटते हुए थाना भवन की सरजमीन पर खानका के सामने ला करके पटक देते हैं और ऐलान कर देते हैं, वो लोगों सुन लो, ये आलिम सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं, ये कलम चलाना नहीं, रब्बे काबा की कसम, अगर वक्त पड़े तो तोपखाने को छीनना भी जानता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हजरत मुफ्ती खालिद साहिब, नारे तकबीर। ये खाली कलम चलाना नहीं, खाली किताबें पढ़ाना नहीं, बल्कि अगर वक्त इजाजत दे और अगर वक्त आवाज दे तो अंग्रेजों के हाथ से तोपखाने छीनना भी जानता है, उनका मुकाबला करना भी जानता है। लिहाजा मेरे भाई मैं गुफ्तगू करने चला, जब ये ताकत इतनी हाथ में आई तो अब खलीफतुल मुमिनीन हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ऐलान कर देंगे, चलो अब इन अंग्रेजों का मुकाबला शामली की छावनी में सबसे पहले शुरुआत कर देंगे और शुरुआत करने के बाद इस छावनी को अपने कब्जे में ले देंगे। लिहाजा जब तमाम के तमाम उलमा अपने रुफका को लेकर थाना भवन से शामली की तरफ चल देंगे तो अंग्रेज हवास बाख्ता होकर किले के अंदर रूपोश हो जाता है और दरवाजों को बंद कर लेता है, दीवारों में सोराख करके इन उलमा की तरफ गोलियां बरसाता है, जिससे उलमा का बड़ा जानी नुकसान होता है। इसमें हजरत हाफिज सामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं, जब वो देखते अंग्रेज दरवाजा नहीं खोलता, ये तने तनहा अल्लाह के नेक बंदे नन्ही सी जान उस दरवाजे पर पहुंचते हैं
اور پہنچ کر کے اللہ کا نام لے کر حضرت علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اس کوشش کو کامیاب کرتا ہے اور حضرت حافظ ضامن شہید کے ذریعے سے وہ دروازہ تہس نہس ہو جاتا ہے. حضرت حافظ ضامن شہید دروازے کو توڑ کر اپنے ساتھیوں کو آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اللہ کا نام لے کر اس انگریز کا مقابلہ کرو. لہذا جیسے آگے بڑھتے ہیں انگریز گولیاں برسانی شروع کرتا ہے. ایسے وقت میں ایک گولی آ کر حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کی ناک کے نیچے آ کر کے لگ جاتی ہے. آپ بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں. مولانا رشید احمد گنگوہی اپنے کندھے پر بٹھاتے ہیں, برابر کی مسجد میں لے کر کے آتے ہیں. ہاں حضرت حافظ ضامن سے کہتے ہیں اے ضامن ہم سے پہلے مقابلہ جیت گیا, ہم سے پہلے جنت چلا گیا, ہم سے پہلے, اور جا کر کے کہہ دینا, تو بھی جا کر کے کہنا کہ تیرے پیچھے کچھ اور غازی اور شہید آنے والے ہیں. یہ حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ جو آج اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے, ایک گولی آ کر حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے سر میں لگتی ہے اور سر میں لگنے کے بعد حضرت کا تمام کرتا مبارک لہو لہان ہو جاتا ہے, خون میں تربتر ہو جاتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ کا نام لے کر سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. قاسم کیا ہوا؟ کہا حضرت سر میں گولی لگ گئی ہے جس کی وجہ سے خون پورے بدن پر ہے. حضرت حاجی امداد اللہ کا نام لیتے ہیں اور امامے کو سر سے ہٹاتے ہیں. رب کعبہ کی قسم گولی کا کوئی نشان موجود نہیں تھا. یہ بزرگوں کی بزرگیت کی علامت ہے, یہ ان کی کراماتیں ہیں جو اللہ ہر جگہ اور ہر وقت میں دکھانے کے لیے تیار رہتا ہے. اور وہ گولی کیا بگاڑ دی, کیونکہ اس ننھی سی جان سے میرا اللہ دارالعلوم کی جو بنیاد رکھوانے والا تھا. کہاں تک اپنے بڑوں کی, اپنے بزرگوں کی داستان سناؤں. جب انگریز نے دیکھا کہ ہماری کوئی بھی تحریک جس کو ہم کچلتے ہیں دوسری جنم لے لیتی ہے, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا گیا او انگریز سن لے, جب تک اس سرزمین پر قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے, جب تک ان میں جہاں پڑھائی ہوتی ہے مدارس اسلامیہ, جب تک ان کے درمیان میں علماء موجود ہیں, جب تک ان کے دلوں میں اپنے دین, اپنے وطن اور اپنی شریعت پر مر مٹنا ان کے دلوں کے اندر ہے, تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر وہاں کامیاب ہونا ہے تو علماء کو اپنے راستے سے ہٹا دے. اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو تمام مدارسوں کو زمین سے ملا دے. اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ان کے دلوں سے جذبہ جہاد کو نکال دے. اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ایک ایک عالم کو زمین دوز کر دے. لہذا یہ بات اس کے سمجھ آئی اور اس نے یہ تہیہ کیا, اس نے یہ ارادہ کیا کہ ہندوستان کی سرزمین پر جتنے مدارس ہیں سب پر بلڈوزر چلا کر کے ان کو ختم کر دیا جائے گا. لہذا میرے بھائی صرف دہلی کی سرزمین پر تقریباً 1000 مدارسوں کو زمین دوز کر دیا گیا اور پھر جہاں بھی مدرسے کی تعمیر نظر آئی اسے زمین دوز کر دیا گیا. لیکن میرے بھائی وہ نہیں جانتا تھا او عقل کے کورے, او گوری چمڑی والے, مدرسہ تعمیروں کا نام نہیں ہے, مدرسہ بلڈنگوں کا نام نہیں ہے, مدرسہ زمینوں کا نام نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم اگر کسی درخت کے نیچے اگرچہ وہ انار کا درخت کیوں نہ ہو, اگر پڑھانے والا ملا محمود ہے اور پڑھنے والا محمود حسن دیوبندی ہے تو تعمیر کی ضرورت نہیں, زمین کی ضرورت نہیں, صرف انار کے درخت کے نیچے سے مدرسے شروع ہو جایا کرتے ہیں جس کو دنیا دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتی ہے. ان کے لیے تعمیروں کی ضرورت نہیں, بڑی زمینوں کی ضرورت نہیں. یہ جہاں اگر پیڑ کے درخت کے نیچے بھی بیٹھ جائیں اور پڑھانے والا پڑھنے والے موجود ہوں وہیں سے مدرسہ شروع ہو جایا کرتا ہے. تعمیروں کا نام مدرسہ نہیں ہے. تو ان کو زمین دوز کر کے سمجھتا ہے کامیاب ہو جائے گا. لہذا پھر اس نے علماء کو پکڑا اور کہا کہ ان کو راستے سے ہٹایا جائے. چنانچہ علماء گواہ ہیں, علماء تاریخ جانتے ہیں کہ جب انگریز نے علماء سے اپنی دشمنی کو نکالا تو ایک ہی وقت میں تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید کر دیے گئے کہ جن میں تقریباً علماء کی تعداد 53,000 اور 56,000 ہے. یہ میں اپنی گفتگو نہیں بلکہ ایک انگریز محرک ٹامسن کی گفتگو کرنے چلا ہوں کہ جس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا تھا کہ چاندنی چوک کی
खिलाफ नहीं हो, तुम अंग्रेज के खिलाफ खड़े हुए नहीं हो, अभी तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन थॉमसन कहता है पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हुए थे, रब्बे काबा की कसम, हाँ अपने बदनों से कुर्ता उतरता हुआ देखकर और सामने शाले चल रहे हैं, उनको चलता हुआ देखकर उनके ईमानों के अंदर कोई कमी नहीं थी, बल्कि वो कह रहे थे और पुकार पुकार करके कह रहे थे कि हमें अपनी जान नहीं बचानी है, हमें अपनी शरीयत अपना मुल्क बचाना है। अगर जान बचा करके ले गए तो कौम को और अपने शहीदों को क्या जवाब देंगे कि तुम जरा से लालच को लेकर अपनी जान बचा करके आया हो। थॉमसन कहता है पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हुए 40 को पकड़ा गया, शोलों पर लिटा दिया गया, कबाब की तरह भून दिए गए, फिर 40 को बुलाया गया, कहा कि देख लो हशर यही होगा, परवाह कोई नहीं, उन 40 को भी लिटा दिया गया, फिर खंजीर लाए गए, उन्हें काट करके उनकी खालों से गोश्त निकाल लिया गया, फिर जिंदा आलिम उसके अंदर बंद कर दिया गया और फिर उसी तरह उसको जला दिया गया। यहाँ तक के बड़े बड़े तोप खाने लाए गए और आलिम को पकड़कर तोप के मुंह पर लगा दिया गया, गोला छोड़ दिया गया। कहाँ आलिम की लाश गई है, कहाँ उसकी हड्डी गई है, कहाँ बोटी गई है, कुछ मालूम नहीं, लेकिन तमाम उलमा एक ज़बान थे कि जान तो जा सकती है लेकिन ईमान का सौदा नहीं हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, दारुल उलूम देवबंद, जनाब हज़रत मौलाना खालिद साहिब। जान तो जा सकती है लेकिन अपने मुल्क से, अपनी कौम से, अपनी शरीयत से हम गद्दारी कर लें, ये हमारी मिट्टी में नहीं, ये हमारे उस्तादों ने हमें नहीं सिखाया, ये हमारे माँ बाप ने हमें नहीं सिखाया, लिहाजा ये उलमा की जमात थी। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, इसी के ताल्लुक से फिर जब तमाम तहरीकें नाकाम हो गई, उलमा गवाह में 1857 के बाद 1866 में यानी तकरीबन 9 साल के बाद मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह 1866 में 15 मुहर्रमुल हराम के अंदर देवबंद की सरजमीन पर दारुल उलूम का क़याम फरमाते हैं। इस क़याम का मकसद क्या है? इस क़याम का मकसद कुछ और नहीं, अंग्रेज का मुकाबला करना है। इस क़याम का मकसद कुछ और नहीं, अंग्रेज को इस जमीन से भगाना है। फिर यहाँ से वो शागिर्द तैयार हुए जिनको मैं और आप शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद देवबंदी के नाम से जानते हैं। फिर उन्हीं के शागिर्द हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, उन्हीं के शागिर्द हैं जिन्होंने दारुल उलूम से निकलकर वहीं एक बाग में बैठकर तहरीक रेशमी रुमाल का शेड्यूल तैयार किया, तहरीक रेशमी रुमाल की बुनियाद रखी और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को अफगानिस्तान की सरजमीन पर भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि वहां से मुकाबले के लिए ताकत को लाया जाए। वो जब तमाम ताकत इकट्ठी कर चुके तो उन्होंने अपना यह खत किसी कागज में नहीं बल्कि रुमाल पर लिखा, जिसको रेशमी रुमाल कहा गया। उस रुमाल पर तमाम का तमाम शेड्यूल और एजेंडा लिख दिया गया कि इसको मौलाना शेखुल हिंद को जाकर के दे देना। चुनांचे जो लेकर के आने वाला है, किसी तरीके से वो खत पकड़ा गया, वो अंग्रेज के हाथ लग गया। जैसे ही अंग्रेज ने वो रुमाल खोल करके देखा, वो रेशमी रुमाल खोल करके देखा तो अंग्रेज की नींद हराम थी और वो कपकपा रहा था और कह रहा था अल्लाह की कसम, जिसने हमें पैदा किया है उसकी कसम, अगर ये रुमाल हुसैन अहमद मदनी के उस्ताद मौलाना महमूद देवबंदी के अगर हाथ लग जाता तो कसम हमारे पैदा करने वाले की हमारा यहाँ नामो निशान तक मौजूद न होता, हमारा यहाँ पर कुछ भी मौजूद न होता। लेकिन मेरे भाई, मेरे अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। वो रुमाल पकड़ा गया जिसको मैं और आप रेशमी रुमाल कहते हैं, उसी को तहरीक रेशमी रुमाल कहा जाता है। कभी वक्त होगा तो मुफस्सल गुफ्तगू तहरीक रेशमी रुमाल के साथ करूंगा। अल्लाह मुझे भी उम्र दे दे, अल्लाह आपको भी उम्र दे दे, अगर वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। मेरे भाई, ये तहरीक भी नाकाम हो गई। अलगर्ज वारंट निकाल दिए गए कि जहां महमूद हसन देवबंदी मिले या तो शूट कर दिया जाए या गिरफ्तार कर दिया जाए। हजरत रूपोश होकर मदीने की सरजमीन पर पहुंचते हैं, लेकिन चूंकि नसीब है, ज़हे नसीब के वहां से गिरफ्तार कर लिए गए और माल्टा की सरजमीन, माल्टा की जेल के अंदर ले जाकर के बंद कर दिए गए। अंग्रेज से मालूम किया और अंग्रेज, जेलें तो यहाँ भी मौजूद हैं, जेलें तो यहाँ भी बड़ी सख्त हैं, लेकिन तुम महमूद हसन देवबंदी को अरे माल्टा क्यों भेजता है? तो अंग्रेज ने एक जुमला कहा था, वो सुन लो, हमने इसके अंदर वो
ہیں وہ شعلے جب والے دیکھے ہیں کہ اگر ہم نے بھول سے بھی شیخ الہند کو ہندوستان کی زمین کی کسی جیل کے اندر بھی بند کر دیا، اگرچہ یہ جیل میں رہے گا لیکن اپنے اس شعلوں کی حرارت سے یہاں بھی کوئی نہ کوئی تحریک تیار کر لے گا۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، دارالعلوم دیوبند۔ اس لیے ہم اسے یہاں پر قید نہیں کریں گے بلکہ مالٹا کی جیل کالا پانی میں ان کو لے کر کے جائیں گے تاکہ ان کی حرارت لوگوں کو محسوس نہ ہو۔ میرے بھائی میں مختصر گفتگو کرنے چلا، انہی کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی، اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑ رحمتیں نازل کر دینا، جن کو میں اور آپ شیخ الاسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ جب استاذ ایسا ہے تو شاگرد کیسا ہوگا، جب استاذ ایسا ہے تو شاگرد تو اور دو ہاتھ آگے ہوگا۔ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں اور اپنے استاذ کو دیکھتے ہیں، اپنے استاذ کے جذبے کو دیکھتے ہیں، اپنے استاذ کی قربانی کو دیکھتے ہیں، اپنے استاذ کی مصیبتوں کو دیکھتے ہیں، مالٹا کی جیل سے جیسے ہی آتے ہیں آ کر کے سب سے پہلے اعلان کرتے ہیں اور لوگوں سن لو، انگریز کی حکومت میں اس کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے اور جتنے پروڈکٹ اس انگریز نے تیار کیے ہیں ان کو استعمال کرنا حرام ہے۔ یہ تمام کے تمام فتوے کوئی اور نہیں حسین احمد دے رہا ہے، ذرا کان کھول کر کے سن لینا۔ جیسے یہ فتوے دیے گئے تو مولانا حسین کو بھی گرفتار کر کے لاہور کی جیل کے اندر لے جایا گیا اور لے جا کر کے انگریز جج نے کہا، اے حسین ہم نے سنا ہے کہ تو نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اس کے سامان کو استعمال کرنا حرام ہے اور اس کا ساتھ دینا حرام اور ناجائز ہے، کیا تو نے یہ کہا ہے؟ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں، اے گوری چمڑی والے تو کیا کہتا ہے؟ کہا ہے تیری اس عدالت میں کھڑا ہو کر کے کہتا ہوں، ہاں تیرے سامان کو استعمال کرنا حرام ہے، ہاں تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ تو کہنے کی بات کر رہا ہے کہ تو نے کہا ہے، کہا نہیں، یہی کھڑا ہو کر کے کہتا ہوں کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ لہذا انگریز کہتا ہے، اے حسین اس کا نتیجہ جانتے ہو؟ ہاں اپنے سر سے پگڑی کو اتارتے ہیں اور اتار کر کے کہتے ہیں نتیجہ جانتا تھا اس لیے نتیجہ اپنے ساتھ لے کر کے چلا ہوں۔ یہ جو میرے سر پر پگڑی بنی ہوئی ہے یہ امامہ نہیں، یہ امامے کے ساتھ ساتھ میرا کفن بھی ہے۔ اپنے گھر والوں سے کہہ کر کے چلا تھا اور کہا تھا کہ جب انگریز مجھے پھانسی کے تختے پر چڑھا دے تو مجھے انگریز کے کپڑے میں نہیں بلکہ میرے امامے کے کپڑے میں مجھے دفن کیا جائے، مجھے قبر کے حوالے کیا جائے۔ مولانا جوہر آ کر کے قدموں میں پڑ جاتے ہیں اور پڑھ کر کے کہتے ہیں، اللہ کی قسم حسین احمد مدنی اپنے جملوں کو بدل لو، ابھی قوم کو ضرورت ہے، ملک کو ضرورت ہے، دین کو ضرورت ہے۔ کہا جوہر ہٹ جاؤ، رب کعبہ کی قسم اگر آج جملے بدل گئے تو ایمان بدل جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اگر آج جملے بدل گئے تو ایمان بدل جائے گا۔ اے جوہر مجھے اس طرح نہ کہو کہ میں اپنے جملوں کو بدل دوں اس ذرا سی موت کی وجہ سے کہ جو موت نہیں بلکہ زیست ہے، جو ہماری ناکامی نہیں بلکہ کامیابی ہے، اس کی وجہ سے میں اپنے جملوں کو بدل لوں۔ کل جا کر کے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ شہیدان وطن کو کیا جواب دوں گا؟ ہاں شہیدان قوم کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے جملے نہیں بدل سکتا۔ یہ ہیں میرے اور آپ کے علماء، کہاں تک گفتگو سناؤں، کہاں تک گفتگو سناؤں۔ وقت تیزی کے ساتھ انگڑائیاں لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے، ورنہ نوجوان تیری سماعتوں کو دیکھ کر کے دل چاہ رہا ہے کہ گفتگو کو اور آگے بڑھاؤ، گفتگو کو اور آگے لے کر کے چلوں، لیکن میں اپنے مہمانوں کا حق دبانا نہیں چاہتا، میں اپنے شعراء اور قرہ کا حق دبانا نہیں چاہتا، لیکن ہاں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ میرے اور آپ کے علماء ہیں، ایک وقت میں اپنی قوم کو بھی بچایا، اپنے دین کو بھی بچایا، اور کہہ دو وطن کی محبت کا ڈھونگ کرنے والوں کو رب کعبہ کی قسم اسی وقت میں ہمارے علماء اپنے وطن کو بچا کر کے بھی نکل گئے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔